الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے والدین نے
اپنی اولاد کو پیدائش سے اور بچپن سے لے کر جوانی تک پہنچایا، تو والدین نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ کہ جس حق کا مطلب یہ ہے کہ عبادت رب کی ہوگی اور اطاعت اب کی ہوگی۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی حوالہ سے کچھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ گزشتہ درمیانی ہفتہ جتنے بھی دن گزرے، مختلف احباب کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہوتے رہے۔ کسی نے آ کر کچھ بولا، کسی نے آ کر کچھ بولا کہ ہماری اولاد کی یہ کمزوری ہے، ہماری اولاد کی یہ کمی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ والدین نے اپنی اس قدر ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر نبھایا ہے۔ اب شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے اولاد پر بھی والدین کی ذمہ داری رکھ دی ہے، جس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اولاد بھی اپنے والدین کے وہ حقوق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ایک صحابی آیا، راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ والدین کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ذرا سنیے اور ذہنوں میں بٹھائیے۔ آپ نے جامع ترین الفاظ بیان فرمائے، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہر بچہ، ہر بچی، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد اور ہر عورت اپنے ماں باپ کا صحیح طور پہ حق ادا کرے گی، ان کی حقوق کی ادائیگی کے بدلے قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ اور اگر اولاد نے والدین کا خیال نہ رکھا، ان کے بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کے آرام کا، ان کے لباس کا، ان کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا، ان کے دکھ اور سکھ اور بیماری کا اگر اولاد نے خیال نہ رکھا، ماں باپ روتے، چیختے، چلاتے، تڑپتے دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھنا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ گویا کہ
فرما برداری موجب جنت ہے اور نافرمانی موجب جہنم ہے۔ قرآن مجید نے کچھ مقام بیان فرمائے، چند مقام آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں، اللہ مجھ سمیت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کا پہلا مقام، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے، ہم نے اولاد یعقوب سے اس بات کا عہد لیا، وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت رب کی ہوگی، عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی، اپنے اللہ کو عبادت میں اکیلا تصور کرنا ہوگا، عبادت میں دنیا کے تمام تر معاملات میں اپنے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہوگا، یکتا سمجھنا ہوگا، تنہا سمجھنا ہوگا، چاہے 25 دسمبر کیوں نہ آ جائے، کرسمس کا اعلان کیوں نہ ہو جائے، لوگ اللہ کی اولاد کو ثابت کیوں نہ کرنے پہ آ جائیں، لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا تعبدون الا اللہ، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیسے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے کرسمس منانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کرسمس اسلام کا کوئی حصہ نہیں، اور کرسمس منانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کائنات کا نظام اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا، کائنات کا یہ نظام اکیلا پروردگار نہیں چلا سکتا، بلکہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی اولاد کی بھی اس کو ضرورت پڑے گی، ساجی کی بھی ضرورت پڑے گی، ہر کسی کے پارٹنر کی اس کو ضرورت پڑے گی، لیکن میرا عنوان یہ نہیں۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اکیلے رب کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اطاعت اپنے اب کی ہوگی، عبادت رب العالمین کی، فرما برداری اپنے والدین کی، عبادت اپنے رب العالمین کی، بات اپنے والدین کی مانی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، اپنے والد صاحب سے جی جی کر کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ابا سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے احترام سے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے گفتگو کرنا ہوگی، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی نا کا الفاظ نہیں دہرانا ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا تقاضا یہی ہے، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ، جب بھی بلائیں جی جی کر کے آؤ، اگر تم نفلی نماز میں کھڑے ہو ماں بلا لے نماز کو چھوڑ دینا ہوگا، اگر تم نوافل ادا کرنے میں مصروف ہو ابا تمہیں آواز دے نوافل کو چھوڑ کے ابا کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ اٹھائیے نا ذرا صحیح بخاری کو، جریج ولی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، ماں آتی ہے بلاتی ہے، بیٹا نوافل میں مصروف ہے، اب ماں کی آواز سننے کے بعد سوچنے میں پڑ گیا اب اللہ کی عبادت کروں یا ماں کی بات سن کے نماز کو چھوڑ کے اپنے ماں کی اطاعت کروں۔ اور
اے لوگو ذرا بات توجہ کے ساتھ سنتے جانا. ایک دن آیا, ماں نے بلایا, یہ ولی نماز میں مصروف ہے. دوسرا دن آیا, ماں آئی بلانے کے لیے, یہ ولی نماز میں مصروف ہے. تیسرا دن آیا, ماں آئی بلانے کے لیے, یہ ولی عبادت میں مصروف ہے. بالآخر ماں کو تکلیف ہوئی. اپنے پیدا کرنے والے بچے اور بڑھ جانے والے بچے, نشو نما پا جانے والے بچے کو میں نے 3 دن بلایا. بیٹے نے میرے بلانے کی کوئی آواز نہ دی, میرے بلانے کا کوئی جواب نہ دیا. بالآخر ماں نے اپنے جذبات میں آ کے, غصہ میں آ کے اتنا کہہ دیا, اور جا جرائج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی بد دعا سے بچنا ہوگا, والدین کی بد دعا سے بچنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی دعا یا تو انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے یا بلندیوں سے نیچے گرا دیتی ہے. بالآخر وہ وقت بھی آیا جب جریج ولی اپنے عبادت خانے میں مصروف, لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اس الزام کے ساتھ کہ وہ ماں کی بد دعا تو پوری ہونے لگی ہے. آئیے لوگوں, میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ واقعہ لمبا ہے, اپنا ماخذ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے, ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے. نماز پڑھتے ہوئے, نوافل ادا کرتے ہوئے والدین کی آواز اگر کانوں میں پڑ جائے, چھوڑ دیجئے نوافل کو, اپنے ماں باپ کی بات کو پہلے مان لیجئے. پھر دیکھیے اللہ کیسے ترقیاں عطا فرماتا ہے. او قرآن کا دوسرا مقام, اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہ لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہوگی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا. آؤ قرآن کا تیسرا مقام, جناب لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو سامنے بٹھائے بیٹھے ہیں اور اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ہر اولاد کو, ہم نے ہر مرد و عورت کو اس بات کی وصیت کر دی ہے. کیا؟ وَوَصَّيْنَا انسان کو نصیحت کر دی. کیا؟ بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں وہ ہے جو بوجھ سے بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے. 9 مہینے تیرا بوجھ پیٹ کے اندر اٹھایا, پھر 2 سال تجھے دودھ پلایا, اس کے بعد تیری نجاست کا بھی خیال رکھا, تیری صفائی کا بھی خیال رکھا. تو آرام سے سویا ہوتا تھا, اگر سوئے تو چیخ پڑتا, ماں جاگ کے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی ہائے میرے لال کو کیا ہو گیا, ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, ہے میری بیٹی کو کیا ہو گیا, ہے میرے چمن کو کیا ہو گیا, ہے میرا پھول یہ کیوں مرجھانے لگا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اسی وجہ سے ماں تیرا بوجھ سے بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے. اگر تو بوڑھا بھی ہو جائے, تیرے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی پھر بھی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بیٹا ہی کہلائے گا. بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بچہ ہی کہلائے گا. پتبا میں بڈھا ہوئے ماں بڈھا آندھی نہیں, ماں کے لیے بوڑھا بچہ بھی اولاد کی حیثیت رکھا کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آنے والا آتا ہے اور آگے سوال کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ من احق بحسن صحابتی, اے میرے
محبوب میں یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ دنیا کے اندر میں حسن سلوک سے کس سے پیش آؤں؟ میری صحبت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ میری محبت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ میری اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون رکھتا ہے کہ میں اس کی بات پہ، اس کی باتوں کو مانتا جاؤں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں، تیری ماں۔ ماں کے دلوں کو دکھانے والے ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، ذرا سوچئے تو صحیح ہم نے ماں کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ ماں اگر بولتی ہے ہم آنکھیں کھول کھول کے، آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے ماں کو دیکھتے ہیں۔ ماں کے سامنے آنکھوں کو پھوڑنے والے، ماں کے سامنے بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرنے والے، ماں کے سامنے سختی کا لہجہ اختیار کرنے والے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ پھر دوسرے نمبر پہ بھی فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ پھر تیسرے نمبر پہ بھی فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا محبوب کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ۔ کتنے لوگ نظر آ رہے؟ کوئی کسی کا باپ کہلاتا ہوگا، کوئی کسی کا بیٹا کہلاتا ہوگا۔ میری مائیں بھی میری گفتگو سن رہی ہوں گی، وہ کسی کی ماں کہلاتی ہوں گی، کسی کی بیٹیاں کہلاتی ہوں گی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تیرا بوجھ اٹھاتی ہے، شریعت نے اسی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے 3 حق ماں کے دیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں کی خدمت کرتا جائے گا جنت کماتا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے باپ کو جنت کے دروازے کی چابی قرار دے دی ہے، اور جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجھے جنم دینے والا، پالنے اور پرورش کرنے والا باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔ آج ہم ذرا سوچیں، جن عمارتوں میں ہم، جن بنگلوں میں ہم، جن محلات میں ہم بیٹھے ہیں، لیل و نہار گزار رہے، یہ کمائی کس کی ہے؟ کمائی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے والدین کی۔ کمائی والدین کی اچھی لگتی ہے، بات والدین کی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ ورثے کے پیچھے تو مر مٹتے ہو، کبھی اس کے پیچھے بھی مرے ہو کہ وہ کہے ابا کی خدمت میں کروں گا، وہ کہے ابا کی خدمت میں کروں گا۔ کبھی اس وجہ سے بھی جھگڑا ہوا ہے کہ وہ کہے اماں کو میں کھانا کھلاؤں گا، وہ کہے نہیں میں کھلاؤں گا۔ یہ نوبت نہیں آئی؟ ہاں میرا ورثہ اتنا بنتا تھا، اس نے لاکھ زیادہ کیوں لے لیا؟ میری زمین اتنی بنتی تھی، 1 گز زمین کا زیادہ ٹکڑا اس نے کیوں لے لیا؟ کس کا تھا؟ ابا کا تھا نا۔ ابا کی کمائی ہوئی زمین کے پیچھے اتنے مر رہے ہو، اتنے لڑائی اور جھگڑے کر رہے ہو۔ جب ابا زندہ تھا ابا کی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور جب ماں زندہ تھی ماں کی پرورش تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، جب ماں زندہ تھی ماں کی خدمت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ قرآن مجید کا 4تھا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہم نے وصیت کر دی، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت رب کی ہوگی، فرما برداری اب کی ہوگی،
اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو عالم شباب سے گزر رہا، تیرا والد بوڑھا ہو گیا یا تیری والدہ بوڑھی ہو گئی یا تیرے جوانی کے عالم میں دونوں کی بڑھاپے کی زندگی تجھے مل گئی، فرمایا پھر کیا کر، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ وہ کہیں بیٹا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اگر تم کہو کہ اب تو میں تھکا ہوا ہوں، یہ اف ہے۔ رات کے آخری پہر کیوں نہ ہو، ماں بلائے لبیک کہہ کے آؤ، رات کے آخری پہر کیوں نہ ہو، ابا بلائے جی کر کے آؤ، پھر دیکھو ماں کے دل سے دعا کیسے نکلتی ہے، اپنے ابا کے دل سے دعا کیسے نکلتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کر، کیوں؟ یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ایک بار ملتی ہیں، بار بار نہیں ملا کرتی، ایک بار ملتی ہیں، بار بار نہیں ملا کرتی، اس لیے اس نعمتوں کی قدر کر۔ اس لیے تو اہل دل کہتا ہے، اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیا؟ وہ لوگوں ماں جائیں جاگتے بہار کوئی نہ، اوے لوگوں ماں جائیں جاگتے بہار کوئی نہ، اوے ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ۔ ماں اولاد سے پیار کرتی ہے، کوئی لالچ نہیں، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، کوئی لالچ نہیں، ماں اولاد کی ہر بات پہ جی جی کہتی ہے، کوئی لالچ نہیں۔ ماں بخار سے تڑپ رہی، ماں کا جسم درد کر رہا ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، بیٹا روتا ہوا آتا ہے، اللہ کی قسم ماں بستر چھوڑ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم اسی ماں کو آنکھیں دکھائیں، انہی ماں کی بے قدری کریں۔ وہ لوگوں ماں جائیں جاگتے بہار کوئی نہ، وہ ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ، وہ جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی، جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی، پتر گھروں ٹرے ماں دعاواں فرمام دی۔ وہ شالا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی، یہ ماں کی دعا ہے۔ اے میرا پتر جہاں بھی جائے اللہ تیرے مقدر میں خیر ہی خیر کرے، یہ دعا کون دیتی ہے؟ ماں۔ یہ دعا کون دیا کرتے ہیں؟ والدین، ماں باپ۔ اے ود ماں نالوں مٹھا من ٹھار کوئی نہ، اے ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ، اے ماما نال ویڑے لوگو گھراں دے نے پھب دے، اے ماما نال لوگو گھراں ویڑے گھراں دے نے پھب دے، ماپیاں بغیر گھر خالی خالی لگ دے، ود ماں نالوں مٹھا من ٹھار کوئی نہ، وہ ماں دے پیار جیاں کسے دا پیار کوئی نہ۔ بڑا باپ موجود ہے خدمت کر لیا کر، بڑی ماں موجود ہے خدمت کر لیا کر، اس لیے کہ ان کی خدمت کا صلہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ لوگو، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حارث قولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ وقت میں نے دیکھا جب حارث کی والدہ فوت ہو گئیں، والدہ کی وفات کے وقت میں نے دیکھا حارث زاروں قطار روتے چلے جا رہے، زاروں قطار روتے چلے جا رہے۔ آج ذرا ماں کی قدر پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو، جنہوں نے اپنے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، ماں کی قدر پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت کر کے نہ دیکھی، اور اپنے ماں کی قدر دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ماں کے مقام کو پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جن کو ماں نے جنم دیا ابھی جوانی تک پہنچے نہیں تھے کہ ماں دنیا سے پہلے اٹھا لی گئی۔ ماں والو ماں کو خدمت کر لو، ماں والو ماں کو خدمت کر لو۔ ایک عورت فوت ہو گئی، 7 بچے چھوڑ کے گئی،
7 بچے چھوڑ کے گئی، 6 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، اکیلا بیٹا ہے، بچیاں چھوٹی ہیں۔ چھوٹی بچیاں جب ماں کو گھر میں نہیں پاتی، اللہ کی قسم چیخیں نکل جایا کرتی ہیں، چیخیں نکل جایا کرتے ہیں اور کہتے نظر آتی ہیں، ہے اماں اب تو نے ہماری پرورش کرنی تھی، پرورش کرنے والی ماں کو اللہ نے دنیا سے کیوں اٹھا لیا ہے؟ ماؤں کی قدر کرو، ماؤں کا احترام کرو۔ مجھے افسوس ہوا سن کے کہ جس نے آ کے یہ کہا کہ میں اپنے بچے سے فلاں بات کہتی ہوں، فلاں بات کہتا ہوں، میرا بچہ میرے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے، آنکھیں۔ انا للہ و انا، کیوں ہے؟ جوانوں ہم جوان ہو گے، کیا باپ نہیں بنیں گے اگر اللہ نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل باپ بننے کے بعد ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ کمات دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ماں باپ کے قدم دبایا کر، کل تیرے بھی قدم دبائے جائیں گے۔ اب اپنے ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کر، کل تیرے ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا۔ آج اپنے ماں باپ کے پاؤں کو دبایا کر، کل تیری اولاد بھی تیرے پاؤں دبائے گی۔ اگر آج تو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھائے گا، کل نمبر تیرا بھی آ جائے گا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑ کر مارنے لگا، ایک تھپڑ مارا، باپ خاموش، دوسرا تھپڑ مارا، باپ خاموش، تیسرا مارا، باپ خاموش۔ جب اسی نافرمان بیٹے نے اپنے ابا کو چوتھا تھپڑ مارنے کا ارادہ کیا تو ابا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹا مجھے وہ کیے ہوئے کی سزا مل گئی ہے، مجھے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی، ایک باپ شہر کے چوک میں بیٹھا چیختا چلا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیوں رو رہے؟ اور کیوں رو رہے؟ کہا بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہا گھر آپ کا نہیں، کہا ہم میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اپنی کمائی سے لیا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے ایک بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا، بیٹا مجھے گھر سے نہ نکالو، تم سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، گھر سے نہ نکالو، بیٹا آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بیٹوں کی محبت مانگتا ہوں، بیٹوں کی شفقت مانگتا ہوں۔ لوگوں یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ جس باپ نے ہمیں جوانی تک پہنچا دیا، جس باپ کے خریدے ہوئے محنت کیے ہوئے بنگلوں کے اندر ہم بیٹھے عشائش کی زندگی گزار رہے، آج وہی بندہ ہم سے اپنے محبت کی بھیک مانگتا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، مشورہ دیتا ہوں، مشورہ بڑا قیمتی ہے۔ کیا اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، اوے لوڑ تینوں بندیا جے سکھ چین دی، اوے کریا کر خدمت والدین دی۔ کہتے ہیں جی تھوڑے سے ہمیں اشعار بھی سنا دیا کرو، بڑے پیارے